ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی ہیں. ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی ہیں. ایک زندگی مرنے سے پہلے کی ہے اور ایک زندگی مرنے کے بعد کی ہے. مرنے سے پہلے کی زندگی وہ عارضی ہے، فانی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے. جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے یہ آخری سال جو چند دن باقی ہے کس کا ہے. آخری رات کس کی ہے، آخری سانس کس کی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں. قیام تو بہت تھوڑا ہے، دھوکہ بہت زیادہ ہے. مرنے کے بعد کچھ زندگی ہے وہ سینکڑوں سال نہیں ہے، ہزاروں سال نہیں ہے، لاکھوں سال نہیں، کروڑوں اربوں کربوں سال نہیں ہے. وہ زندگی کی انتہا لانے لے کے نہیں ہے. وہ زندگی کا بھی خاتمہ نہیں ہوگا. کبھی جب آدمی آخرت کا سوچتا ہے تو سوچتے سوچتے سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لاکھ سال کے بعد کیا ہوگا، کہ پھر بھی موت نہیں ہوگی. کروڑوں سال گزر جائے پھر بھی موت نہیں ہوگی. فرشتہ آئے گا ایک مینڈے کی شکل میں جانور لے کر لائے گا اور بیچ میں کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ کان کھول کر سن لو، آج موت کو موت آ گئی. آج کے بعد موت نہیں آئے گی. جو اپنی مرضی کی زندگی یہاں گزارے گا تو یہ اعلان سنتے ہی، اگر موت مرنے کے بعد موت ہوتی تو اس اعلان کو سنتے ہی موت آ جاتی. غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. اور جن نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، احکامات والی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، تو اعلان سنتے ہی اگر موت اللہ نے ختم نہیں تو خوشی سے مر جاتے. یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ اللہ نے نہیں بنائی. یہ دنیا ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے کے لیے بنائی، اور یہ دنیا اللہ نے ہمیں دی ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمیں. اللہ فرماتے کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا. جب سے دنیا بنی ہے تاریخ میں کسی بادشاہ نے نہیں کہا کہ میرے خواہشات پورے ہو گئے. کسی بادشاہ نے یہ نہیں کہا. پوری دنیا پہ حکومت والے بادشاہ بھی گزرے ہیں اور ضرورت حاجتیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں ان کی بھی پوری ہو جاتی اور خواہشات بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی. تو سب سے بڑا بیوقوف اور نادان اور کمعقل دنیا میں وہ ہے جو دنیا میں خواہشات پوری کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ پریشان وہ دنیا میں وہی ہوگا جو خواہشات پوری کر رہا ہے. ایک خواہش پوری ہو گئی 10 اور بڑھ گئی، وہ پوری کر کے پھر سینکڑوں خواہشات اور ہوئی. ایمان والے کا مقصود آخرت ہی ہوتا، دنیا نہیں ہوتی. اور تبلیغ کی محنت اس لیے ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے محنت کریں. تو ہم میں سے ہر ساتھی دیکھ لے کہ صبح سے لے کر شام تک
کہ فانی دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں اور آخرت کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں. تبلیغ کی محنت یہی ہے. تبلیغ کی محنت اس لیے ہے کہ آخرت کی تیاری کر لوں، کیونکہ ہم مسافر ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں. کسی سے پوچھو کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بازار جا رہا ہوں، کہ دفتر جا رہا ہوں. ظاہراً تو وہ بازار یہ دفتر جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قبر کی طرف جا رہا ہے. ایک قدم اٹھتا ہے تو قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سفر آخرت کی طرف ہے. اعلان ہوا کہ فلانے کا جنازہ ہے اتنے بجے، اور جب وہ لوگ آئے تو 2 جنازے پڑے تھے. کہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ کہ جس نے اعلان کیا تھا اسی کا ہے. ایک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، کم و بیش. ایک نبی کو بھی اللہ نے دنیا کی محنت کے لیے نہیں بھیجا. سارے انبیاء علیہ السلام نے آخرت کی محنت فرمائی. کتنی بنیادی بات ہے. دنیا میں آنے کا تو ترتیب ہے. آدمی پیدا ہوتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، پھر پڑپوتا آتا ہے. یہاں سے جانے میں ترتیب نہیں ہے. دادا زندہ ہے، پوتا چلا گیا، اور مرتے ہی قیامت شروع ہو گئی. موت آتے ہی قیامت شروع ہو گئی. تو اس لیے دنیا کی مسئلے نہیں ہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بھوک آخرت کے مقابلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک بھوک کو جمع کر کے سب کی بھوک کو ایک جگہ. کتنے انسانوں کی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان کو بھوک کو جمع کے یہ قطرہ ہے. اور دوزخ کی جو بھوک ملے گی وہ سمندر سے بھی زیادہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کی راحت، آرام، خوشی، چین، سکون، کامیابی جمع کر کے یہ قطرہ ہے. اور جنت میں جانے کے بعد جنت کی جو ملے گی وہ سمندر سے زیادہ ہے. تو ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں. لیکن ہمیں بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے. ہم سب دھوکے میں ہیں. پتہ نہیں کتنے 100 سالوں کا ہم نے منصوبے بنائے. ایک مادی مال اکٹھا کر رہا ہے، سونے اکٹھا کر رہا ہے، بہت کچھ بنا رہا ہے، اور سمجھتا ہے میں اپنی اولاد کی مستقبل بنا رہا ہوں. اس کی زندگی میں دین نہیں ہے. تو ساری دنیا کا سونا مل گیا تو یہ خود بھی تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے اور گھر والوں کو بھی تباہی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے. قبر کی زندگی ہے، یا جنت کی کھڑکی ہوگی یا دوزخ کی کھڑکی ہوگی. یہ جنت کی ہوائیں ہوں گی یا دوزخ کی ہوائیں ہوں گی. یہ جنت کا بستر ہوگا یا دوزخ کا آگ کا بستر ہوگا. اور یہ رسمی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایک دفعہ دنیا میں سانس لے کر آئے تو ان گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری پوری دنیا کا سب سے غریب انسان. ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی. ایک دن نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ دریا، نہ کچھ. فرشتے بھی چلے جائیں گے. جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، اسرافیل علیہ السلام کو بھی، اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی. لیکن انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کا فنا نہیں ہے. ایک سان دنیا میں لے کر آیا ہے، یہ فنا نہیں ہوگا. اس کے لیے سارے مرحلے ہیں. نزے کی حالت ہے یا موت کا فرشتہ آتا ہے، اس وقت پتہ لگتا ہے میں کامیابی کے راستے پہ جا رہا تھا، ناکامی والے. قبر کی زندگی ہے. پہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے 50,000 سال کا.
قیامت کا دن ہے، سورج کے نیچے کھڑے کر دیے جائیں گے سب کو، اور سورج ایک نیزے کا ہوگا، اور زمین پیتل کی ہوگی، تانبے کی ہوگی، اور کتنا 50,000 سال ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، اور سال بھیجنے والا اللہ بذات خود ہوں گے، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ یہ سچی خبر اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، اور پسینے پسینے میں ہوگا، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا کوئی، اور ان پسینے بھی دنیا کی آگ سے بھی زیادہ گرم ہوگا۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ 50,000 سال ایسے گزر جائیں گے جیسے فجر کی 2 رکعت سنت پڑتا، اس دنیا میں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، مشق کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کرتے ہوں گے۔ جن کو عذاب دیا جائے گا وہ بھی اللہ نہیں دکھائے گا، دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہ کے بعد 15 سال کا راستہ ہے پل صراط پر، پل صراط کا جہاں دوزخ کے اوپر ہے، کوئی بجلی کی طرح پار ہوگا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی کس طرح، کوئی گرتے گرتے نیچے گریں گے۔ اس کے بعد اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، ویاجل خانہ دوزخ ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اس انسان کی 2 جگہ ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ اللہ کا مہمان خانہ اعلیٰ پیمانے پر ساری خواہشات پوری ہوتی جائے گی، جو دل کے اندر خواہش اٹھے گی فوراً وہ خواہش پوری ہوگی اللہ کی امر سے۔ ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ ہر ایک آدمی دل کی خواہش ہے کہ مجھے لوگ دیکھے تو میں کیسے نظر آ جاؤں۔ داڑھی کو کالا رنگ کیوں لگاتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھے کہ جوان ہے؟ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جوان ہوگی، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی غرائن مصیبت کا تصور بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ کی صحت ہوگی، کبھی بیماری کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا مہمان خانہ پھر کیسا ہوگا؟ حوریں ہوں گے، غلمان ہوں گے، بغات ہوں گے، محلات ہوں گے، اس کے ایسے کہ کسی نے آنکھ سے دیکھی نہیں ہے، کسی نے کان سے سنی نہیں ہے، کسی کے دماغ پہ اس کا تصور ہی نہیں گزرا۔ اور سب انعامات سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوگی، صحابہ کرام کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، سیدنا ابوبکر کے ساتھ ملاقات ہوگی، سیدنا عمر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جس راستے پہ وہ جاتے تھے اس راستے پہ شیطان نہیں آ سکتا تھا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، سارے نبیوں کے امام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقاتیں ہوگی۔ اور ان سے بڑھ کر جو انعام ہے سب سے بڑا وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ داؤد علیہ السلام زبور شریف تلاوت کریں گے۔ دنیا میں جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی ہوا میں کھڑے ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی سنتے تھے، ایسی آواز اللہ نے اس کو دی تھی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین پڑھ کر سنائیں گے، پھر اللہ خود سورۃ رحمان پڑھ کر سنائیں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جیل خانہ ہے، دوزخ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے۔ دوزخ کا ایک انگارہ آگ کا ساری دنیا کے پہاڑ پہ رکھ کر پانی کی طرح پگھل دے گا۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کرو، ٹھیک ہو جاؤ، اپنی مرضی چھوڑ دو، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔
تو آپ کی مرضی کی زندگی اللہ دے گا جنت میں. ہاں اپنی مرضی کی زندگی گزار ہو گئے تو جیل خانہ ہے وہاں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. پھر چیخیں نکلے گی ساری زندگی. اگر جو مسلمان ایک نہ ایک دن وہاں سے نکلے گا کہ پتہ نہیں کتنی پٹائی ہوگی, کتنی ہزاروں سال ہوگی, لاگو تو اللہ کو. تو اس لیے مسلمان آزاد نہیں ہے, پابند ہے. آنکھیں کس نے دی ہے اور کس نے دی ہے؟ نہیں دیکھنے کو تو جانور کو بھی دی ہے, صحیح دیکھنے کے لیے. یہ دیکھو یہ مت دیکھو, بس اتنا امتحان ہے. پابند نہیں ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر دیے, آپ بند کر دو, دیکھو لیکن یہ دیکھو یہ مت دیکھو. اس کو سنو کان سے, اس کو مت سنو. زبان سے یہ بولو یہ مت بولو. ہاتھ سے یہ پکڑو یہ مت پکڑو, یہ دیکھو یہ مت دیکھو. اس کا امتحان ہے ہمارا. اللہ کے نبی نے کھول کھول کر سب کو بتا دیا ہے. تو یہ ہم سب کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے, آخرت باقی ہے, ہم نے جانا ہے, ہم نے چلے جانا ہے, یہ سب کہتے ہیں. لیکن اس کی سمجھ کس کو آئے گی؟ یہ بقدر ایمان. یاد رکھو, ایک ہوتا ہے ان آنکھوں کا اندھا, نبینا ہوتا ہے, ایک دل کا اندھا ہوتا ہے. جب اندھا ہوتا ہے اس کو نفع نقصان کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ نفع کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے. دشمن بیٹھا ہوا ہے, دوست ہے. تو غلط یقین دل کا اندھیرا ہے, اور اندھیرا کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتی ہے. اندھیرے میں جو بھی فیصلہ کرے گا, اور ایمان دل کا نور ہے. یہ کلمہ ایمان ہے, دل کو اندر اتارنے کے لیے کلمے کی جگہ دل ہے. یہ کلمہ دل کا کلمہ بن جائے, دل کے اندر یہ ہو جائے کہ میری ساری دنیا آخرت کی کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی اللہ بناتے ہیں, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل بھی بناتے ہیں. آج عمومی ذہن یہ ہے کہ کامیاب کون ہے؟ عمومی ذہن یہ کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے. یہ بہت غلط یقین ہے, اور امتحان کے طور پر نظر بھی آتا ہے کہ اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں. کامیابی اللہ ہی کے خزانے, اللہ کے پاس خزانوں کے خزانے ہیں. لیکن اللہ نے کامیابی کو دنیا آخرت کی, آخرت کے جتنے مرحلے ہیں, نزے کی حالت ہے, قبر کے, قیامت کا دن ہے, پورے صراط ہے, دوزخ سے بچ کر جنت میں جانا, یہ جتنے ہیں آخرت کی ساری کامیابیاں, اور مرنے کے سے پہلے یہ دنیا جو ہے اس کے جتنے حالات ہیں ان کی درستگی کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا. معاملہ بہت آسان ہے. اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جتنے گاٹیاں ہیں اس میں کامیاب ہو جاؤں, مجھے کامیابی ملے, قبر میں بھی, حشر میں بھی, پورے صراط میں بھی, اور جنت ملے, اللہ کا مہمان خانہ ملے, ہمیشہ کی راحت, ہمیشہ کی خوشی, ہمیشہ کی چین سکون. اور مرنے سے پہلے بھی ہم کمزور ہیں, دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, دنیا کی سردی بھی برداشت نہیں, دنیا کی بھوک بھی برداشت نہیں کر سکے, اور دنیا کی پیاس نہیں, دنیا کی ذلت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کا خوف ہے, بے-چینی ہے. تو اللہ رب العزت کریم ذات ہے, اپنے بندوں سے, اپنے نو سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس محبت کی اللہ نے ان کی کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے. آخرت کی ساری کامیابیاں اور مرنے کے بعد جتنے حالات ہیں ان کی درستگی کو ایک چیز ہے, ایک مطالبہ ہے کہ پورے دین پر آ جاؤ. آج تک جتنے لوگ کامیاب ہو کر چلے گئے دنیا سے وہ دین کے راستے سے, اور جتنے لوگ ناکام گئے وہ بے دینی کی وجہ سے. اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اور قرآن میں اللہ نے سارے واقعات بیان کیے کہ یہ ذہن میں مت رکھو کہ زندگی مال سے بنتی ہے,
مسئلے مال سے ہوتے ہیں. قارون کا ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار تو وہی تھا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا ناکام گیا کہ ایسا ناکام کوئی بھی نہیں کیا. اتنے خزانے تھے اس کے پاس، اللہ نے نال دیا تھا. اس کے خزانے کی چابیاں علی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزاری. ایسے ناکام گیا کہ ایسا ناکام کوئی بھی نہیں کیا. ملک والے بھی ہیں، مال والے بھی ہیں، تجارت والے بھی ہیں، حکومت والے بھی ہیں، قومی طاقت والے بھی ہیں، اکثریت والے، اور سب کے واقعات اللہ نے قرآن میں ہمیں اس امت کے لیے بیان کی. اس کے مقابلے میں جتنے تھے حکم پورا کرنے والے تھے وہ سب کامیاب ہو کر چلے گئے. ابھی قیامت تک کے لیے اللہ کا دستور ہے، یہ کر قانون ہے. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ دنیا میں جتنے احوال ہے اور جتنے اشیاء ہے اس کی نفی کرنے اور خالق کی اس بات کے لیے تشریف لائے، اور یہ بات سمجھاتے رہے کہ اللہ کا سارا غیر، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ اللہ کا غیر ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا وجود اپنا ذاتی ہو. مشرق مغرب شمال جنوب جتنا پوری دنیا ہے اس میں ایک ذرہ ایسا نہیں جس کا وجود اپنا ذاتی ہو، خود بنا گیا ہو. نہیں، اللہ ہی نے بنایا، اللہ ہی نے وجود عطا فرمایا، اور اس میں جو کچھ رکھا وہ اللہ ہی نے دیا. اس کے صفات بھی اپنے ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے امر کے محتاج. فرماتے تھے اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. اللہ نے ارادہ فرمایا تو ساتوں زمین بن گئی. ابھی تک کس نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین میں نے بنائی؟ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، لیکن کبھی ابھی تک کس نے یہ دعویٰ نہیں کہ زمین میں نے بنائی؟ آسمان کو میں نے بنایا، پہاڑ کو میں نے بنایا، سمندر میں نے بنائی. پوری دنیا کے انسان مل کر ایک قطرہ پانی نہیں بنا سکتے. ایک قطرہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ جتنی بھی مخلوقات اس کی بقا اللہ نے پانی پہ رکھا. زمین سے جتنی غلے اور جتنی جو کچھ پیداوار ہے اس کی بقا پانی پر ہے. اگر اللہ پانی کو ختم کر دے تو کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ رب العزت کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. ارادہ فرمایا تو ساتوں زمین بن گئی. یہ بڑے بڑے اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. زمین ہے اور ایک آسمان ہے، اور دن ہے اور رات ہے. ابھی روشنی دن کی کہاں چلی گئی؟ ابھی تھوڑی جگہ سوری کائنات پر کالی چادر بچھا دے گا، وہ روشنی کہاں چلی گئی؟ اب پھر فجر کوئی اندھیرا کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کے لیے انسانوں نے کیا انتظام کیا ہے؟ بولو بھائی کہ ہم نے یہ کیا وہ یہ کیا وہ یوں کریں گے وہ کریں گے. ایک سورج 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا، 13 لاکھ گنا زمین سے بڑا. آج جس جگہ نکلا اور جس وقت نکلا اور جس جگہ آج غروب ہوگا اور جس وقت غروب ہوگا، قیامت تک کے لیے سورج کا مجال ہی نہیں ہے کہ ایک سطر بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو جائے. ایک حکم اللہ نے دیا، سورج کا مجال ہی نہیں ہے اس حکم سے آگے پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہے، دائمی جنتری. دسمبر کے 20ویں تاریخ کو کب کس وقت نکلے گی، کب غروب ہوگی، قیامت تک کے لیے اس طرح چلے گی. کبھی نہیں سنا کہ آج سورج 5 منٹ لیٹ نکلا یا 5 منٹ بعد میں غروب ہوا. نہیں، یہ تکوینی نظام اللہ چلا رہا ہے، اللہ کے قدرت سے چلا رہا ہے.
हवाओं का निज़ाम, पानी का निज़ाम, जितनी भी ये बड़ी बड़ी तिजारतें हैं वो तो समंदर के रास्ते से होती है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की बुनियादी मेहनत थी कि मेरी कौम इस अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाओ। किसके साथ ताल्लुक बनाओ? हम तो किसके साथ ताल्लुक बनाते हैं? ये बड़ा अफसर है, ये बड़ा फलाना है, मलदार है, उसके साथ कितना ताल्लुक बनाते हैं? अंबिया अलैहिस्सलाम की आवाज यही थी कि तो सारी जिंदगी बनाने बिगाड़ने वाला वो सिर्फ अल्लाह ही है, उसी के हाथ में सब कुछ है। सबसे पहले इंसान किसने बनाया? इंसान का तस्वर भी नहीं था, नहीं कि इंसान को खड़ा करके अल्लाह ने इंसान बनाया, अपनी कुदरत से बनाया। और कुदरत से बनाने में अल्लाह किसी भी सबब का मुख्ताज थी। अल्लाह की कुदरत आजाद है। पहला जिन अल्लाह ने कुदरत से बनाया, पहला हैवान जितने हैं, भैंस है, गाय है, बकरी है, जितने भी जिन्स हैं, उन सबको अल्लाह ने कुदरत से बनाया। कितनी चीजें हैं, हर जिन्स का पहला भी अल्लाह ने कुदरत से बनाया। सबसे गंदम का पहला दाना किसने बनाया? सारी दुनिया के इंसान मिलकर एक दाना गंदम का नहीं बना सकता, एक टुकड़ा लोहे का नहीं बना सकता। तो ये दिल के अंदर बैठ जाए, उस अल्लाह के हाथ में मेरी जिंदगी भी है और मौत भी है, मेरी इज्जत भी है, जिल्लत भी है, कामयाबी भी है, नाकामी भी है। उसी के हाथ में खौफ भी है, अमन भी है। उसी के हाथ में नफरत भी है, मोहब्बत भी है। ये सारे खजाने अल्लाह के पास है। जब मैं अल्लाह को हुक्म पूरा करूंगा, नबी के तरीके से पूरा, तो अल्लाह उस कुदरत से मेरी जिल्लत को इज्जत में बदल देगा, मेरी नाकामी को कामयाबी बदल देगा। अल्लाह चाहे तो इज्जत के नक्शे में जिल्लत दे दे और जिल्लत के नक्शे में इज्जत दे दे। अल्लाह की कुदरत है, जानदार से बेजान पैदा करे और बेजान से मुर्दे से जिंदा निकाले और जिंदे से मुर्दा निकाले। ये कुदरत अल्लाह ही की, सिर्फ किसी और की नहीं। बजाते खुद कोई चीज न किसी को नफा दे सकती है और न नुकसान दे सकती, बल्कि हर चीज अल्लाह के अमर के साथ झगड़े हुआ। अल्लाह के पैदा शुदा जितना गैर है, उनसे वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। ये बात दिल के अंदर उतारनी, एक ज़बान का यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़बान से ये दिल कबूल हो जाए। जब दिल के अंदर ये बात पूछेगी तो ये कभी अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। जब ये यकीन बन जाएगा कि जिंदगी बनाने बिगाड़ने वाला अल्लाह है, तो कभी माल की वजह से अल्लाह को नाराज नहीं करेगा। और जब ये यकीन होगा कि माल से जिंदगी बनती है, तो माल जहां से मिलेगा वो माल हासिल करे, चाहे अल्लाह राजी हो चाहे नाराज हो। धोखा भी करेगा, सूदी निजाम भी चलाएगा, रिश्वत भी लेगा। किस वक्त? जब माल का यकीन होगा। दूसरे की जिंदगी बने बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन मुझे माल मिल जाए। आज सारी दुनिया में ये मुसीबत है। जितनी अल्लाह की नाफरमानियां हो रही है वो गलत यकीन की वजह से। तो नबियों की मेहनत सबसे पहले कलमे की मेहनत थी कि कलमा दिल के अंदर उतर जाए। ये कलमा दिल का अंदर, दिल का कलमा बन जाए, फिर दिल नूरानी बनेगा। फिर वो दिल, उसके असरात जिस्म पर जाहिर होंगे। तो आंख वहां देखेगी जहां अल्लाह चाहता है। कभी गलत देख नहीं सकती। जबान से वही बोलेगा जो अल्लाह चाहता है। हदीस का मफहूम है कि 3 अलामतें जिसमें हैं वो पक्का मुनाफिक है। सबसे पहली बात कि वो झूठ बोलेगा। क्या करेगा? वो झूठ बोलेगा। ये मुनाफिकत की सबसे पहली अलामत है। ईमान कमजोर है, यकीन गलत है, तो ये सच बोल नहीं सकता।
اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہمیں سچ بولنے میں نجات ہے اور جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے. جب ایمان کمزور ہوگا تو سچ بولنے میں ہلاکت نظر آئے گی. جھوٹ بولنے میں کہ میں سچ بولوں گا تو میری تجارت گئی, وزارت گئی, حکومت گئی, ملازمت گئی. اس بنیاد پر اللہ کی ساری نافرمانیاں کرتا ہے کہ اس کا یقین ملک مال چیزوں جائیداد سامان اس پر ہوتا ہے. تو اس لیے روزانہ اس کی دعوت دینی ہوگی. کلمے کی بات, اللہ کی عظمت, بڑائی, کبریائی کو بولنا یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے. اللہ کی قدرت کو بولنا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے, آگ کے اندر پانی کا چشمہ بھی ہے. آگ غالب ہو جائے تو پانی خشک کر دے, اور پانی غالب ہو جائے, پانی بھی ہے آگ بھی ہے, اور جنت کے درخت بھی ہیں, پھل بھی ہیں, میوے بھی ہیں. وہ کھانا بھی کھا رہا, پانی بھی پی رہا, آرام بھی کر رہا, 40 دن آگ کے اندر. اللہ کی قدرت ہے. تو جب یہ بار بار کریں گے تو ایک دن ہمارے دل سے اندر بات ہوئے گی, جب میں اللہ کو حکم پورا کروں گا نبی کے طریقے سے تو اللہ اس قدرت سے میری زندگی بنائے گا جس قدرت سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنایا. اللہ میری زندگی بنانے میں ان چیزوں کا محتاج نہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو مجھے کامیابی ملے گی. کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت کامیابی دیتے ہیں جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کر. یہ سب سے بڑا سبب ہے اور سب سے بڑا کامیابی کا راستہ ہے. اس لیے روزانہ کلمے کی دعوت دیں گے. دعوت کی قوت کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں, فضائل کے حلقوں میں بیٹھنا, روزانہ اللہ کا ذکر کرنا, قرآن پاک کی تلاوت ہو. دل کا زنگ اترے گا جب روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. فتنوں کا بچنے کا سبب فتنوں سے قرآن پاک کی تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے, مصنون دعاؤں کا اہتمام, صبح و شام کی دعائیں, اس کی پابندی ہو. کھانے کا ناغہ ہو جائے, ناشتے کا ناغہ, لیکن ان مال کا ناغہ نہ ہو. خصوصاً خروج کے دوران 8 گھنٹے کھانا پینا سونا, باقی 16 گھنٹے ان مال میں لگے. ان امال کو ہم غالب رکھیں. اگر یہی امال غالب نہیں ہے, جسم میں تقاضے غالب ہے, کھانا پینا سونا, ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا, پھر مقام پہ کہیں بھی ان عمل کو نہیں کر سکتے. ان اعمال میں ہر عمل میں اتنا نور ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اجتماعی اعمال میں, انفرادی اعمال میں اہتمام کے ساتھ ہم بیٹھے. یہ سیکھنے کا زمانہ ہے, یہ تربیت کا زمانہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے ساتھ سلوک کرو, ہر ایک کے ساتھ. مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ سے زبان سے ہر ایک کو خیر پہنچے, یہ مسلمان ہے. آخری درجہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ابھی ہم اپنے کو دیکھیں, میرے ہاتھ سے زبان سے لوگوں کو خیر پہنچتا ہے, نقصان پہنچتا. اعتراض کرنا اسلام میں گنجائش نہیں. بدگمانی یہ کبیرہ گناہ ہے, مسلمان پر بدگمانی کرنا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, میں نے ایک گناہ مجھ سے ہوا, 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم رہا. کسی نے پوچھا حضرت کون سا بڑا گناہ؟ کہ ایک مسلمان دعا مانگ رہا تھا, رو رہا تھا, میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ ریاکار ہے. تو ہم خود دیکھیں روزانہ کتنی بدگمانیاں ہوتی ہیں. اس پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئے گی, ہم پتہ نہیں. تجسس اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کی گنجائش ہی نہیں. کبر والا جنت میں نہیں جائے گا. صحابی نے کہا رسول اللہ, میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے بھی اچھے ہو, مکان بھی, سواری بھی اچھی ہو, کھانے بھی اچھا ہو. یہ کبر ہے کہ یہ کبر نہیں. کبر تو ہے کہ حق نہ مانے اور دوسروں کو حقیر سمجھے, اور دوسروں کو پس سمجھے. دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھا, اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو تو گیا. اور جب دوسروں کی کمی کو دیکھیں گے تو مرنے سے پہلے وہ کمی اس میں خود آ جائے گی. اس لیے دوسروں کو خوبی کو دیکھنا یہ حکم ہے.
اپنی کمی دیکھے, دوسروں کی خوبی دیکھے. اور یہ تب ہوگا جب ایمان اندر وہ کامل ہوگا. بقدر ایمان میں ساری باتیں ہوتی ہیں. غیبت حرام ہے. اگر ایمان کمزور ہے تو غیبت بڑے مزے سے, غیبت کو سننا بھی حرام. اس لیے بھی سب سے پہلے یقین ٹھیک ہوگا, پھر اعمال صحیح ہوں گے, پھر حالات ٹھیک ہوں گے. جب محنت غلط ہوگی تو یقین بھی غلط ہوگا, یقین غلط ہو تو اعمال بھی غلط ہو, اعمال غلط ہے تو اللہ ناراض ہوگا. اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی ناکامی. معاملات ٹھیک ہو, ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا تو 40 دن دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے معاملات ٹھیک ہو, معاشرت صحیح ہو, حقوق ہے سب کے حقوق کی پابندی ہو, باپ کے, بھائی کے, بیٹے کے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے. اللہ کے نبی نے حقوق بتلائے. ان اعمال سے میرے بھائی اعمال پر پوری دنیا کے مسلمان آ جائیں. اس کے لیے نکلنا ہے, جو ہم نکلے ہوئے ہیں اس لیے نکلے, یہ صفات ہمارے اندر آ جائے. 4 مہینے ضرور اصل نہیں ہے, مقصود نہیں ہے 4 مہینے, چلا سال. اس سے مقصود یہ صفات ہے کہ ان صفات پر میں آ جاؤں اور دوسروں پر بھی محنت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس میں آ جائے. یہ ہر مسلمان کی ترتیب زندگی ہے کہ ہر مسلمان روزانہ ایمان یقین کی بات کرے گا, فضیل کے حلقے میں بیٹھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, مظلوم لوگوں کا اہتمام کرے گا. یہ مومن کا قلعہ ہے. تو ان اعمال سے ہماری مسجدیں بھی آباد ہوں, ہمارے گھر بھی آباد. اس کے لیے خود بھی نکلنا ہے اور دوسروں کو بھی نکالنا ہے. تو کریں گے نہیں انشاءاللہ. تو یہ درخواست ہے جس کے 4 مہینہ بھی نہیں لگے, جو چل رہے 4 مہینے میں وہ تو لگے, جو چلے کے لیے آیا 10 دن کے لیے, پکی نیت کرے کہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. کس کی نیت ہے کہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے, پہلے نہیں جائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور اجتماع اعمال کی شروع سے لے کر اخیر کو آپ بیٹھیں گے. نماز کی تیاری کر لو. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ.